نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 اور 18 یہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ کئی دروس میں یہود اور نصارہ کا ذکر چل رہا تھا۔ دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اور دونوں کے متعلق دونوں کے کچھ عقائد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ آج کا جو درس ہے، اور چونکہ گزشتہ درس جو گزرا ہے اس میں بھی اور آج کے درس میں بھی جو جن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ عیسائی ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے، فرقہ یعقوبیہ۔ یہ فرقہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ اللہ ہیں، خدا ہیں، اور باوجود یہ کہ وہ ساتھ یہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہے، یعنی پورا ایک نام لیتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ وہ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں اور اس طریقے پر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور انہی کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں، اور خود وہ چلا رہے ہیں، چونکہ وہ خود خدا ہیں تو خود چلا رہے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اور بڑے ہی ایک حکمت سے بھری ہوئی ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید یاد رکھیے یہ فصاحت و بلاغت میں ظاہر ہے اس کی کوئی نظیر نہیں، مثال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ایسا ذکر کیا ہے کہ جو لفظ بظاہر طور پر تو عیسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی ہیں، گزرے ہیں اور بہت بڑا اونچا مقام ہے، پھر ان کی جو والدہ ہیں مریم علیہ السلام وہ بھی بہت بڑے مقام ان کا ہے، لیکن ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے، وہ ہے ہلاک۔ اور پھر ایک عام انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ نے جب اتنے اونچے پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ہلاک کیوں ذکر کیا ہے؟ اور یہ ذہن میں گمان بھی آ سکتا ہے کہ بھئی آیا ان کی شان میں کمی، ایسا تو مقصد نہیں تھا کہ ان کی شان میں کوئی کمی بیان کی جا رہی ہو۔ تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ لفظ ہلاک ذکر کیا ہے، وہ ہلاک کا لفظ ان کی نعوذ باللہ شان میں کمی کے لیے نہیں کیا کہ وہ یا ان کی شان میں یا ان کی نبوت میں یا اس اعتبار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے جو کان تھے نا انہیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا ذکر کیا ہے کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اتنی بات بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ ہلاک کر دے، تو پھر کس بات کا حضرت عیسیٰ خدا بن جائیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ لفظ ہلاک پہ میں بات کر رہا ہوں، ترجمہ آئے گا اس میں بات واضح ہو جائے گی۔ ہلاک کا لفظ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی لفظ بیچ میں لے آتے ہیں نا، داخل فرما دیتے ہیں، تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقاعدہ 100% یہاں پہ جڑنے والا جو لفظ تھا وہ ہلاک کا لفظ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہلاک کا لفظ ذکر کر کے فرما دیا کہ بھئی دیکھو یاد رکھنا، تم نے عیسیٰ کو بھی خدا نہیں ماننا نعوذ باللہ،
اس کی والدہ کو بھی اللہ کا کوئی شریک یا اللہ کے ساتھ نہیں، 3 خدا کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں ان کی والدہ بھی داخل ہے، تو تم نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ الہ یا معبود یا خدا وہ ایک ہی ذات ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو مت سمجھنا. اور پھر ساتھ دلیل دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی اکیلا واحد جو ہے نا وہ تمہارا خالق اور مالک ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس بات کا ہی زیادہ حقدار ہوں کہ ان کے ساتھ لفظ ہلاک ذکر کر سکوں. جو ذات اللہ کی ذات یا جو ذات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور کائنات کی تمام چیزوں کے لیے ہلاک کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، وہ صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہے جب وہ ذات اکیلی اس بات کے لائق ہے یا وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے، تو وہ اس بات کی بھی لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، سجدہ صرف اسی کو کیا جائے. اس آیت میں ایک یہ بات واضح ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 17 ہے اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں. عیسائیوں کو یہاں پہ ایک اور ضمناً بات سمجھا دی ہے کہ بھئی اگر تمہیں یہ لگتا ہے یا تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا اللہ کی ذات جو چاہے پیدا کر سکتی ہے، جس طرح چاہے پیدا کر سکتی ہے. یہ اس ذات کی خاصیت ہے. وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کو بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، تو ظاہر ہے کوئی تصور نہیں تھا کہ والد ہے والدہ ہے، کوئی نہیں ہے، صرف ایک اکیلے آدم علیہ السلام. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے بغیر ماں باپ کے. تمہارے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ بھئی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں لہٰذا نعوذ باللہ یہ خدا ہیں یا یہ اللہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ جو چاہیں جیسا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اسی پر تمہیں ایمان لانا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہیں؟ قادر ہیں. یہ آیت نمبر 16 کے حوالے سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 17 پہ جائیں گے. لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ یا بلا تحقیق بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یوں کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، عین اللہ ہے، عین خدا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، آپ ان سے کہہ بھی دیجئے اور آپ ان سے پوچھ بھی لیجئے اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ، شیئن ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو اللہ ہلاک کرنا چاہیں، تو کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے؟ کوئی ایسا اس دنیا میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کسی کو اللہ مارنے کا فیصلہ کر دیں؟ تو کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے اس فیصلے کو ٹال سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی نہیں ہے اور اللہ ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ہلاک کرنے کا لفظ بھی صرف اللہ ہی بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا، تو پھر وہ ذات اس لائق ہے کہ وہ ایک اکیلی ذات ہے، اور وہی معبود بھی ہے، وہی سجدے کے لائق بھی ہے، وہی تمہارا کیا ہے؟ خدا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ، اللہ کی بادشاہی ہے، یا اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان، سبھی بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہی اشکال کا جواب ہو گیا کہ تمہارے ذہن میں ہے کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو سمجھ لو اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہیں. ایک بات جو دوسری آیت ہے نا، وہ دوسری آیت میں یہودی اور عیسائی دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی، نصارہ کا بھی. اچھا، انہیں دونوں کو ایک گھمنڈ تھا اور ایک غرور تھا، ایک تکبر کہہ لیجئے. دونوں گروہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. یہ کیوں؟ اس آیت کا شان نزول بھی ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند یہودیوں کو دعوت دے رہے تھے، ان کو اسلام کی ترغیب دے رہے تھے. کچھ یہودی آئے آپ کے دربار میں، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ بھئی اللہ کی توحید کی، اسلام کی، اور اللہ کی طرف بلایا، اور ساتھ فرمایا کہ بھئی اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس پر ان چند یہودیوں نے بولے، ایک دم سے اچانک سے بولے
کہ آپ ہم کو خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں آپ ہمیں. ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں, ہمیں تو بالکل عذاب نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. اور دونوں فریق یہود اور نصارہ کے یہ جو باطل خیالات ہیں نا, انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا ہے. اور یہودی اور عیسائی دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے کیا ہیں, چہیتے ہیں, ہم ہی میں نبوت گزری ہے, ہمارے ہی باپ دادا نبی گزرے ہیں, ہم پر اتنی اللہ نے نعمتیں کی ہیں, اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے نا انعامات کی بارش ہوئی ہے, ہمیں اللہ کہاں عذاب دیں گے. جبکہ یہی اور یہودی اور عیسائی ان دونوں کا قرآن میں ایک اور جملہ ذکر کیا گیا ہے, لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے گنتی کے چند دنوں کے لیے, تھوڑے دن کے لیے آگ چھوئے گی, اس سے زیادہ نہیں. اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک جواب دے دیا انہیں کہ اگر تم لوگ اللہ کے بیٹے ہو جیسے تم دعویٰ کرتے ہو, اور اگر تم اللہ کے پیارے ہو, تو پھر تو پیارے یا بیٹوں کو, دیکھیں باپ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کو کانٹا بھی چبھے. یہ ہمارے ایک معاشرے کا دیکھ لیجئے, باپ کیا چاہے گا, یا باپ یہ چاہے گا کہ چلو تھوڑا سا چپ جائے باقی میں نکال لوں گا, ایسے تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا. باپ یہی چاہے گا کہ میرے بیٹے کو ایک ذرہ بھی تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ نے ان کو اس کا جواب دے دیا کہ بھئی اگر تم جیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے, اللہ کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں, تو اس طریقے پر اللہ ہمارے کیا ہیں, یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اور پیارے تو ہم ہیں ہی کہ نبوت اللہ نے ہم میں جاری کی ہے, اللہ کی من و سلوہ ہم میں اترا ہے, اور دریا کے جو راستے بنے ہیں وہ ہم میں بنے ہیں, اور کئی اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان پر. پتھر سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے, فرعون جب پیچھے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں سے راستے بنا دیے, اور کتنی نعمتیں ہوئیں. اور صحرا میں ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اللہ نے من و سلوہ نازل کر دی, بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم میرے یعنی چہیتے ہو, میرے پیارے ہو, تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا, کس بنا پر اللہ تمہیں عذاب دے گا. حالانکہ باپ تو ایسا شفقت ہوتی ہے کہ باپ چاہتا ہے میرے بچہ جو ہے نا میں تکلیف میں آ جاؤں, میرے بچے کو کچھ نہ ہو. ہر والد کا یہ نظریہ ہوتا ہے, ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں سخت جگہ پہ سو جاؤں گا, میرا بیٹا نرم جگہ پہ سوئے, میں جو ہے نا بھوکا رہ لوں گا, میرا بیٹا کھا لے. تو اتنا ایک ظاہر اللہ انہیں ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں, جب اتنا تم میرے قریبی ہو تو پھر مجھے کیا لگے میں تمہیں عذاب دوں. حالانکہ تم خود بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے, عذاب ہمیں ہوگا لیکن بہت تھوڑے دن ہوگا. تمہارا یہ اپنا دعویٰ, تم اس اپنے دعوے میں کیا ہو, جھوٹے ہو. تمہارا اپنا دعویٰ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ساتھ بول دیا بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم ایک تو بشر ہو جس کو اللہ نے, جیسے عام انسان ہے ویسے ہی تم بھی ایک انسان ہو. اللہ کا کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اللہ کا کسی انسان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. جیسے باقی انسان ہے, اچھے اعمال کریں گے ہم بدلہ بھی اچھا دیں گے, برے اعمال کریں گے ہم ان کو پھر عذاب بھی دیں گے, انہیں جہنم میں بھی ڈالیں گے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس آیت میں.